جی قسطوں والی بیع جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چیز 100 روپے کی ہو قسطوں میں 150 کی؟ میرے نزدیک تو ناجائز ہے۔ بہت سارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسی مجلس میں اسی وقت اگر بیٹھ کر فیصلہ ہو جائے کہ میں ادھار میں لوں گا نقد میں نہیں لوں گا، اور وہ بولے پھر ادھار میں 150 کی ہے، تو بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں کہ جی وہ حلال ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ من باع بیعتین فلہ او کسہما او الربا، دو سودوں کے اندر جو کم قیمت سودا ہے وہ حلال ہے، جو زیادہ قیمت والا ہے وہ حرام ہے، اور اس میں کم قیمت والا نقد ہے وہ حلال ہے، اور زیادہ قیمت والا ادھار ہے۔ اور ویسے جب آپ کسی کو قسط پر دے کے پیسے بڑھاتے ہیں تو بیچ میں جو ادھار کی مدت آئی ہے وہ اس کا عوض ہے، اس کا معاوضہ ہے۔ اور سود یہی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو 50,000 روپے ادھار دیے، آپ 6 مہینے بعد لوٹاؤ گے، مجھے کیا فائدہ؟ مجھے کیا فائدہ؟ وہ جو 6 مہینے کا بیچ میں مدت گزری ہے اس کا وہ عوض لگاتا ہے کہ جی آپ کو پھر 60,000 روپے لوٹانے پڑیں گے۔ اس کو تو سارے سود مانتے ہیں۔ اگر وہ چیز دے قیمت بڑھائے اس ادھار کی مدت کی وجہ سے، تو اس کو کیوں حرام نہیں مانتے؟ بالکل حرام ہے، صریحاً حرام ہے۔ جی عورت طلاق لینا چاہے مرد طلاق نہ دے تو عدالت سے وہ خلا لے سکتی ہے یا نہیں؟ جی خلا، جی ٹھیک ہے، وہ دوسرا سوال ہے۔ خلا عورت کا حق ہے اور طلاق مرد کا حق ہے، اور وہ خلا ہوتا بھی نہیں ہے کہ عورت مرد کو بولے تو مجھے خلا دے، اس کو خلا نہیں کہتے۔ اگر عورت مرد کو بولے کہ تو مجھے خلا دے اور مرد بولے میں نے دے دیا، تو یہ خلا نہیں ہے۔ خلا جب بھی ہوگا کورٹ میں ہوگا یا پنچایت میں ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا۔ اور یہ خلا طلاق نہیں ہے، فرق ہے۔ طلاق کی عدت بھی 3 مہینے، خلا کی عدت بھی 1 مہینے، فرق ہے اس میں۔ اور خلے میں عورت اپنا حق مہر بھی واپس کرتی ہے، لے چکی ہے تو واپس کرتی ہے، نہیں لیا تو چھوڑے گی، معاف کرے گی، اس کو نہیں ملے گا۔ اور طلاق میں وہ حق مہر چھوڑنے کی پابند نہیں ہے، اور نہیں دیا خامند نے تو دے گا طلاق کے وقت۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہے۔ طلاق خامند کا حق ہے، اور یہ حنفیوں نے اتنا ظلم کیا ہوا ہے اس مسئلے کے ساتھ کہ حدیث میں صراحت ہے کہ عورت اگر گھر سے بھاگ جائے اور کورٹ میں جا کے وہ نکاح کریں، دولہا اور دلہن، ماں باپ کی ناک کٹوا کے، فقہ حنفی کے مطابق ماں باپ کی ناک کٹوا کے اگر کورٹ میں جا کے وہ نکاح کریں، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو یہ کہتے ہیں وہ نکاح ہو گیا، حالانکہ حدیث ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا من نکح باذن غیر ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، 3 دفعہ آپ نے فرمایا جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح خود کر لیتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اس کو یہ مان لیتے نکاح ہو گیا۔ اور جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا کہ عورت یا پنچایت میں جائے گی یا قاضی کے پاس جائے گی، وہ عورت جس نے خلا لیا تھا اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی، اس کے پاس اس نے اپنے حق مہر کے اندر ایک باغ لیا ہوا تھا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا نے میرا نکاح کر دیا ایسے شخص سے جو مجھے پسند ہی نہیں، اور اس وقت میں چھوٹی تھی۔ آپ نے فرمایا تو نہیں پسند کرتی؟ نہیں۔ فرمایا کیا تو اس کو باغ اس کا واپس کرنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں باغ کو کیا کروں گی؟ تو آپ نے فرمایا اس کا باغ اس کو واپس کر۔ اس کو بولا اپنا باغ لے، اسے فارغ کر۔ آپ نے اس کا کھلا کرا۔ اب اس وقت رسول اللہ کی حیثیت عدالت کی تھی، کورٹ کی تھی، سپریم کورٹ کی تھی۔ عدالت میں آ کر اس نے ایسا نہیں کہا گھر میں بیٹھ کر ابا کو بولا مجھے یہ نکاح منظور نہیں، تو اسے ابا نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی سنت کے مطابق جو عمل ہے وہ یہی ہے، خلا عورت کا حق ہے اور طلاق خامند کا حق ہے۔ عورت طلاق نہیں دے سکتی، مرد خلا نہیں دے سکتا، یہ باتیں ذہن میں بٹھا لیجیے۔ جی
یہ سوال دوسرا تھا کہ بھی وہ اس کو عدت طلاق والی ہوگی یا کوئی اور ہوگی؟ میرا خیال ہے اس میں جواب آ گیا جی کہ وہ طلاق اور عدت الگ الگ چیزیں ہیں. خلا کی عدت جو ہے نا وہ ہوگی اس کی ایک ماہ. خلا لینے والی عورت دوبارہ نکاح کر سکتی ہے کبھی؟ اسی سے جی کر سکتی، اسی سے کر سکتی جی، بشرطے کہ پہلے 2 طلاقیں نہ ہو چکی ہوں. ہاں تو صرف کھلا ہے نا، ہاں جی. صرف کھلا، طلاقیں تو الگ نہیں ہے نا. خلا علیحدہ ہو گئی نا، عورت چلی گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا، یعنی طلاق اس سے پہلے ہوئی تھی یا صرف یہ پہلی دفعہ کھلا ہوا ہے؟ مرد نے طلاق دینی ہے 2 مرتبہ. وہ طلاق دیکھیں سنیں الگ الگ مجلسوں میں اگر مرد نے پہلے 2 طلاقیں دے دی ہیں پھر بھی ایک طلاق باقی، پھر بھی ایک طلاق باقی. اور اگر مرد نے کوئی طلاقیں نہیں دی، عورت نے کورٹ میں جا کر کھلا لے لی اور کورٹ نے کھلا نامہ جاری کر دیا، اب اگر پھر اب رجوع نہیں ہو سکتا، نکاح دوبارہ ہوگا. اگر وہ بھی عورت چاہے، عورت کا ولی چاہے، چونکہ یہ کھلا عورت نے لی تھی، اب نکاح بھی عورت اپنی رضامندی کا اظہار کرے گی، خامند جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا. جی شیخ الاسلام نے قسطوں کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے، تو اجماع بھی شرعی مصادر میں سے ہے، اس کے بارے میں بتائیں. امام ابن تیمیہ کی طرف اشارہ ہے. شیخ الاسلام سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ آج کل تو بہت شیخ الاسلام، آج کل تو کیا نام ہے اس کا، طاہر الاسلام قادری، ہاں وہ بھی شیخ الاسلام ہے. مفتی منیب بھی شیخ الاسلام ہے. مفتی تقی عثمانی بھی شیخ الاسلام ہے. بس ایک اہل حدیث رہ گئے ہیں، باقی سارے آپ کو بنا دیتے ہیں. اس سلسلے میں تھوڑی سی گزارش، نہ شرعی طور پر قسطیں حرام ہیں، نہ ہی ادھار کی خرید اور فروخت، مگر ادھار اور قسطوں کی وجہ سے جب اصل قیمت سے کوئی چیز مدت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، مدت کی وجہ سے جو چیز بڑھ جاتی ہے، سود نام ہی اسی کا ہے. ربا النسیہ کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ جی امام ابن تیمیہ نے تو سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی کچھ اجماع نقل کیا ہے، پتہ ہے اس کا؟ اذا قرئ القرآن جو ہے نا، یہ نماز کے بارے میں اجماع بھی اس وقت حجت ہوتا ہے کہ شرعی مصادر میں سے جب قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو. جب اجماع بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. جزاکم اللہ. یہ کچھ سوال ہیں، ان میں سے بس چاندی کیا جا سکتے ہیں. صحیح سند کے لحاظ سے ان کے لیے چاول ہیں؟ جی چاول ہیں ان کے لیے. ماشاءاللہ آپ کے لیے چاول بھی ہیں. ہاں جی. جو ابھی اٹھ کے چلا جائے گا سمجھو اپنا نقصان کرے گا. صحیح سند کے لحاظ سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑوں کو دم کرتے تھے اور چھوٹوں کو تعویذ لکھ کر دیتے تھے، یہ کیا صحیح ہے؟ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ابھی ہم نے بات کی، دیکھیے کسی بھی عمل میں 4 چیزیں ہونی چاہیے. اگر عبداللہ بن عمر کی روایت کو یا عبداللہ بن مسعود کی بات کو اگر ہم اتھینٹک مان بھی لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ کبھی کسی کو تعویذ دیا، نہ کبھی کسی سے تعویذ لیا. بس یہ ہمارے لیے آخری بات اور آخری حجت ہے. اب کوئی کرتا ہے ویسے تو پھر ویسے ہوتی رہیں گی. یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے. امیر معاویہ کاتب وحی تھے بھی اس میں حدیث سے ثابت ہے. جی بالکل ثابت ہے، اس میں کیا شک ہے، بالکل ثابت ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. کیا پھر تو پھر شہر کی تو پھر جب دروازے ہوتے ہیں تو پھر چھتیں بھی ہوتی ہیں، دیواریں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. پھر تو آپ کو سارا کچھ بنانا پڑے گا. فلاں دیوار ہے، فلاں کونا ہے اور فلاں چھت ہے، تو پھر تو دروازے بھی لگیں گے جبھی تو مزہ آئے گا. جی نبی صلی کی ایک حدیث، کیا یہ صحیح ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پر ہو آپ مقام پر کتے بھونکیں گے؟ یہ روایت محدثین کی نظر میں صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. یہ کچھ میرا خیال ہے علی مرزا صاحب کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. سوال ہے جی، احادیث کی روشنی میں بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ حضرت علی اور حضرت حسن و حسین سے زیادہ ہے یا کم؟ جی زیادہ ہے. بے شک.
یہ ہم زیادہ یا کم کرنے والے نہیں، اللہ کے رسول نے تقسیم اسی طرح کی، بے شک بے شک، اور اس بات کو مسلمانوں کے علاوہ کافر بھی جانتے تھے۔ جس دن غزوہ احد میں اللہ کے رسول گڑھے میں گرے تو ابو سفیان سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی گرے زخم کھا کے، تو وہ شکل سے کافی مشابہ تھے، وہ سمجھے حضور فوت ہو۔ تو اس نے پہلا سوال کیا حل فیکم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے صحابہ سے کہا چپ رہو، اس کو کوئی جواب۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کیا تم میں ابو بکر ہے؟ آپ نے فرمایا چپ رہو۔ پھر اس نے کہا حل فیکم عمر، کیا تم میں عمر ہے؟ اسی ترتیب سے پوچھا، پہلے رسول اللہ کا پوچھا، پھر ابو بکر کا پوچھا، پھر عمر کا پوچھا، اور آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ تو یعنی کافر بھی اس ترتیب کو جان رہا ہے، حالانکہ وہ کافر ہے، اس وقت مسلمان نہیں ہوا ابھی تک، یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول اللہ کے بعد رتبہ کس کا ہے، پھر اس کے بعد رتبہ کس کا ہے، اس کو بھی یہ معلوم ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کئی موقعوں پر آپ نے ضمناً ایسی باتیں کی کہ ابو بکر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، اس طرح آپ نے باتیں کی۔ تو یہ مقام اللہ کے رسول نے دیا ہے، کوئی اہل حدیثوں نے یا کسی اور نے نہیں دیا ہے۔ جی بس میں نے آ کے پڑھی نہیں ہے کہ میں سفر میں ہی تو ہوں۔ تمام